اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا مولانا بالقاسم محمد و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتاب المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. عزیزان محترم، سب سے پہلے ہم بارگاہ خداوندی میں دعا کرتے ہیں کہ خدا ہم سب کو ماہ مقدس رمضان میں زیادہ سے زیادہ عبادات کی توفیق عنایت فرمائے، اعمال صالحہ اور کارہائے خیر کی اللہ ہمیں توفیق عنایت فرمائے. اللہ مومنین کے رزق و روزی میں خیر و برکت عنایت فرمائے اور ہمارے مرحومین کی اللہ مغفرت فرمائے. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 183 ہے، جس میں ارشاد پروردگار ہے: اے ایمان والو، روزہ تم پر فرض کیا گیا جیسے تم سے پہلے والوں پر بھی فرض تھا، تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ. سال کے تمام مہینوں میں ماہ رمضان المبارک کو یہ شرف حاصل ہے کہ خداوند عالم نے اس مہینے کا نام قرآن مجید میں لیا ہے. رمضان خداوند عالم کے اسما میں سے ایک اسم ہے، اس لیے روایات میں وارد ہوا ہے کہ اس مہینے کا نام احترام سے لینا چاہیے. یہ مہینہ شہر اللہ ہے، اللہ کا مہینہ ہے. شہر اللہ ہونے کے لحاظ سے ہم آپ کو اس بات کا احساس دلانا چاہتے ہیں، اور جس طرح سے کہ روایات میں جو شہر اللہ کہا گیا ہے اس سے بھی یہ احساس دلایا گیا ہے کہ کس طرح سے بندہ اس مہینے میں خداوند عالم سے قریب ہو جاتا ہے، وہ اس نام شہر اللہ سے ہی وہ اندازہ لگائے. مثلاً آپ کہیں بھی ہیں، دنیا کے کسی بھی ملک میں ہیں، آپ کو اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ ہم بیت اللہ میں مثلاً نہیں ہیں، نماز پڑھتے ہیں بیت اللہ کی طرف رخ کر کے، لیکن ہم بیت اللہ میں ہوتے نہیں ہیں. ہم سب اپنے اپنے ملک میں دور دراز ہوتے ہیں، اگرچہ اللہ بندوں کی رگ گردن سے زیادہ قریب ہے. اگر بندہ قربت کا احساس کرے تو اسی احساس کو دلانے کے لیے یہ شہر اللہ ہے کہ جب ماہ مبارک رمضان آ گیا تو تم یہ مت سوچو کہ تم کہیں ہو، کسی دیار میں ہو، کسی علاقے میں ہو، کسی خطے میں ہو، بلکہ تم شہر اللہ میں ہو. یعنی خود کو شہر اللہ میں تم محسوس کرو گے تو دنیا کے کسی بھی گوشے میں ہوگے خود کو بیت اللہ میں محسوس کرو گے. اس درجہ خداوند عالم بندوں سے قریب ہوتا ہے اور اس طرح اپنی رحمتیں اونڈیل دیتا ہے. جیسا کہ ماہ رمضان المبارک کی عظمت کے سلسلے میں جو کتاب تحریر ہیں، اس میں عظمت ماہ رمضان المبارک کا بیان جہاں بھی ملے گا وہاں فوری طور پر خطبہ شعبانیہ کی پیغمبر اسلام کی وہ حدیث اور ان کا قول ملے گا کہ یہ مہینہ رحمت کا، مغفرت کا اور جہنم سے براءت و نجات کا مہینہ ہے. مسلسل یہ ملتا ہے کہ یہ مہینہ رحمت کا ہے، مغفرت کا ہے، براءت و نجات کا ہے. مگر اس سلسلے میں ہم یہ متوجہ کرنا چاہیں گے کہ یہ تینوں چیزیں جو بیان کی ہیں، اگر بندہ معرفت الہی میں ڈوب کر کے اور اپنے فرائض کو ادا کرے اور اسی طرح بارگاہ خداوندی میں اپنی صدق دل سے مغفرت طلب کرے اور یہ عہد کرے کہ وہ آگے کی زندگی خداوند عالم
کی رضا میں بسر کرے گا اور اس کی اطاعت میں بسر کرے گا، تو جس لمحہ اس نے اس بات کا احساس کر لیا، وہی لمحہ اس کے لیے رحمت کا بھی ہوگا، وہی لمحہ اس کے لیے مغفرت کا بھی ہوگا، اور بعینہ وہی لمحہ اس کے لیے جہنم سے برات اور نجات اور آتش جہنم سے چھٹکارے کا بھی لمحہ ہوگا۔ ماہ رمضان المبارک میں جب اس کو شہر اللہ کہہ دیا گیا تو ہم یہ متوجہ کرنا چاہیں گے، اور اس نام سے ہمیں اس طرف متوجہ کیا گیا ہے کہ اس مہینے کو کسی خاص موضوع اور کسی خاص دائرے میں محدود کر کے نہیں دیکھا جائے، بلکہ جہاں تک کہ خداوند عالم کی معرفت کا ہم ادراک کر سکتے ہیں، اور جس حد تک ہم اس کی بندگی کو ادا کر سکتے ہیں، چاہے وہ اس کی معرفت کے ذریعے ہو، اس کی عبادت کے ذریعے ہو، یا بندگان خدا سے محبت کر کے اور ان کی خدمت کر کے ہو، یہ ساری چیزیں ہمارے شامل حال ہونی چاہیے۔ مطلب یہ کہ ماہ رمضان المبارک کسی ایک درس اور کسی ایک خاص پیغام کا مہینہ نہیں ہے، بلکہ زندگی کے تمام امور کو جن کی تعداد بے شمار ہے، جس کا احصاء ممکن نہیں ہے، بس یہ ہے کہ جس حد تک ہم اپنے ادراک اور شعور کے دریچوں کو واہ کرتے جائیں، اور جس حد تک ہو سکے ہم اس مہینے کی عظمت کا ادراک کریں، اپنے فرائض کا ادراک کریں اور انہیں ادا کریں، وہ کم ہے۔ اس لیے کہ عزیزان محترم، بندگی وہ وسیع اور وہ عظیم مفہوم کا نام ہے کہ جسے بیان کرنے سے انسان کی زبان قاصر ہے۔ اب اس سے بڑا شرف کیا ہوگا کہ ہم روزانہ کی نماز میں پیغمبر اسلام کی بندگی اور ان کی رسالت کا ہم اعتراف کرتے ہیں، مگر اس میں بھی پہلے ہم سرکار کی بندگی کا اعتراف کرتے ہیں۔ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ۔ اس سے آپ اس بات کا اندازہ لگائیں کہ بندگی کا شرف کتنا عظیم ہے کہ جو خاتم النبیین ہیں، سید المرسلین ہیں، ان کے بارے میں بھی جب بندہ نمازوں میں گواہی دیتا ہے تو پہلے آپ کی بندگی کی گواہی دیتا ہے۔ تو اس لیے اس مہینے میں ہم زیادہ سے زیادہ بندگی پروردگار بجا لائیں اور خداوند عالم کے بندوں کے حقوق کو سمجھیں۔ یہ اگر ہم بندگی کو سمجھ گئے تو پھر ہم دنیا کی تمام ذلت سے، رسوائی سے اور دنیا کی تمام مجبوری اور لاچاری کی زنجیروں سے ہم فوراً رہائی پا جائیں گے۔ دراصل بندگی وہ طاقت ہے کہ جو بندوں کو اس بات کا احساس دلاتی ہے کہ جب تم نے خداوند عالم کے حضور اپنا سر خم کر دیا اور جب اس کا سجدہ بجا لاتے ہو تو دنیا کی کسی طاغوتی طاقت سے اور دنیا میں کسی بھی طاقت سے جو خداوند عالم کے احکام کے منافی ہو، اس سے ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ احساس بندے کو ایمان کی طاقت اور یقین کی دولت فراہم کرتا ہے۔ کتاب خلاصۃ الاخبار میں ملتا ہے، اور یہ بہت مشہور بات ہے جو میں عرض کرنے جا رہا ہوں، کہ ایک قریہ اور ایک علاقہ تھا کہ جہاں پر لوگ درختوں کی پرستش کیا کرتے تھے،
پرستش کیا کرتے ہیں۔ ایک روز اس نے یہ سوچا کہ وہ اس درخت کو کاٹ ڈالے تاکہ نہ درخت رہے اور نہ لوگ اس کی پرستش کریں۔ چنانچہ وہ اپنے گھر سے کلہاڑی لے کر کے نکلا کہ وہ اس درخت کو کاٹ دے۔ جب چلا تو راستے میں شیطان ملعون بصورت انسان اس کے سامنے رونما ہوا اور کہا کہ کیوں آپ اس درخت کو کاٹنے کے لیے جا رہے ہیں؟ یہ کیا آپ نے ارادہ کر لیا ہے؟ لوگ جو کر رہے ہیں ان کو کرنے دیں۔ آپ کو خدا کی عبادت کرنی ہے، آپ نے اپنے گھر خدا کی عبادت کریں، اس کا سجدہ کریں، لیکن لوگ اگر اس کی پرستش کر رہے ہیں تو کرنے دیجیے۔ اس نے کہا نہیں، یہ صحیح نہیں ہے، خدائے وحدہ لا شریک کا سجدہ کرنا چاہیے۔ یہ درخت اسے کیسے خدا مان لیا جو اس کا سجدہ کرتے ہیں؟ شیطان نے روکا لیکن یہ نہیں مانے۔ بالآخر آپس میں دونوں دست بگریبان ہو گئے اور دونوں میں وہاں ہاتھا پائی ہوئی۔ بالآخر وہ شخص جو اس درخت کو کاٹنے کے ارادے سے نکلا تھا، اس نے شیطان کو زمین دوز کر دیا اور شیطان زمین پہ گر پڑا۔ پھر شیطان تھک کر کے وہاں بیٹھ گیا چونکہ زمین دوز ہو چکا تھا، اور یہ اٹھے اور یہ چلنے لگے۔ تو شیطان نے کہا کہ ہم آپ کو، اگر آپ اس درخت کو نہیں کاٹتے ہیں تو ہم روزانہ آپ کو کچھ نہ کچھ پیسے دیں گے، مگر آپ اس درخت کو نہ کاٹیں۔ مگر اس عابد نے سنا نہیں اور یہ بڑھتا رہا، مگر پھر اس نے وہی بات دہرائی کہ ہم آپ کو اس کے بدلے پیسے دیں گے مگر آپ یہ کام نہ کریں۔ ایک لمحے کے لیے اس نے ٹھہر کے یہ سوچا کہ اگر ہم یہ کر لیں تو وہ پیسے ملیں گے، اچھا ہی ہے، ہم کیوں نہیں اس کی بات سوچ لیں ایک منٹ کے لیے کہ ٹھیک ہے، وہ جو کہہ رہے ہیں وہ ان کی بات بھی سنی جائے جو کہہ رہا ہے شیطان۔ چنانچہ اس نے سوچا کہ ہاں پیسے لے لینے چاہیے، اور وہ پیسے اس نے تیار ہو گیا کہ ٹھیک ہے آپ پیسے دیجئے، ہم جو ہے اس کو درخت کو کاٹیں گے نہیں، اور سمجھوتا ہو گیا اور وہ گھر پہ واپس آ گیا پیسے لے کر کے۔ پھر کچھ دن بعد اس کو یہ بات کھٹکنے لگی کہ لوگ جو ہے وہ درختوں کا سجدہ کر رہے ہیں۔ پھر یہ لے کر کے نکلا کلہاڑی، پھر راستے میں شیطان آیا کہ نہیں 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 نہیں، ہم نے تو آپ سے کہا تھا کہ اس کو آپ کاٹے نہیں، اس درخت کو آپ کو پیسے ملیں گے۔ کہا نہیں نہیں، ہم نہیں مانیں گے، ہم تو اس درخت کو کاٹ کر رہیں گے۔ اور پھر دونوں میں اٹھا پٹک شروع ہوئی، لیکن اب جب اٹھا پٹک شروع ہوئی تو پہلے ہی داؤ میں شیطان ان پر قابو پا گیا، اور اس بار جو ہے یہ عبادت کرنے والے کو اس نے زمین دوز کر دیا، اور اس طرح سے یہ عابد اپنے کو ناتواں اور کمزور محسوس کرنے لگا کہ کوئی داؤ ہی نہیں رہا جو شیطان پر چلے۔ تو اس نے یہ پوچھا اس سے کہ بھائی اس سے پہلے ہم نے تم کو جو ہے وہ زمین دوز کر دیا تھا اور تم کو گرا دیا تھا، لیکن اس بار کیسے ہوا؟ کہا کہ بات دراصل یہ ہے کہ پچھلی بار جو تم ہم سے لڑے تھے تو تم میں بندگی کی طاقت تھی اور خداوند عالم سے محبت کا جذبہ تھا، اس کی ربوبیت پر یقین کا جذبہ تھا، اور وہ طاقت تمہارے اندر موجود تھی جس کی وجہ سے تم ہم پر حاوی ہو گئے۔ لیکن اس بار جو تم ہم سے لڑے تو تم میں سے وہ بندگی کا جذبہ نکل چکا تھا، محبت کا جذبہ نکل چکا تھا، اور یہ پیسے کی محبت تمہارے اندر رچ بس گئی تھی، جس کی وجہ سے تم اتنے کمزور ہو گئے کہ میں تم پر حاوی ہو گیا۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ انسان وہی ہے، بندہ وہی ہے، مقابلہ بھی وہی ہے، مقابلے والا شخص بھی وہی ہے، مگر پہلے وہ جیت گیا اور اس بار وہ ہار گیا۔ جیتا کیوں؟ اس لیے کہ بندگی پروردگار تھی، اور اس بار ہار اس لیے گیا کیونکہ اس بندگی کا جوہر انسان کے اندر سے نکل گیا تھا۔ بس عزیزان محترم، وہی ہماری زندگی میں ہے۔ اگر ہمارے اندر بندگی پروردگار ہے تو ہم اللہ کے حق کو بھی سمجھیں گے، بندوں کے حق کو بھی سمجھیں گے، اور اگر بندگی پروردگار نہیں ہے تو اللہ کے حق کو تو سمجھیں گے ہی نہیں، اور اس طرح سے ہم بے حیا اور بے شرم ہو جائیں گے کہ ہمارے گرد و نواح میں
جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں وہ بھوک سے نڈھال ہوں گے، ان کی چیخیں ہمارے کانوں تک پہنچیں گی۔ جو غربا ہیں جن کا حق چھینا جائے گا ہم اسے دیکھیں گے مگر آنکھ بند کیے رہیں گے۔ جن لوگوں پر ظلم و ستم ڈھایا جائے گا ہمیں سب خبر رہے گی مگر ہم آواز تک نہیں نکال سکتے۔ اس مہینے میں آپ جو دیکھیں گے دعائیں دیکھیں گے، ان دعاؤں کا خلاصہ بھی یہی ہے کہ انسان جو ہے وہ بندگی کے جوہر کو سمجھے اور خود کو خداوند عالم سے قریب کرے۔ اور دیکھیں ایک چیز یہاں پر سوال ہوتا ہے کہ مہینے تو مسلسل تینوں مہینے بہت اہم ہیں، ماہ رجب المرجب، ماہ شعبان اور ماہ رمضان، تو پھر یہ کیوں ہے کہ پہلے ماہ رجب پھر شعبان پھر ماہ رمضان؟ تو جب آپ ان تینوں مہینوں کی نسبتوں کی طرف غور کریں گے تو اس سوال کا جواب مل جائے گا۔ ماہ رجب منسوب ہے مولا کائنات امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے، ماہ شعبان منسوب ہے سرکار رسالت مآب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، اور ماہ رمضان رب کریم خدائے باری تعالیٰ سے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تک ماہ رجب تک نہیں پہنچیں گے ماہ شعبان تک نہیں پہنچیں گے، اس لیے کہ ماہ شعبان ہے مدینۃ العلم کا مہینہ اور ماہ رجب ہے باب مدینۃ العلم کا مہینہ۔ تو ماہ رجب کی عظمتوں کو درک کریں تاکہ ماہ شعبان تک پہنچیں، اور ماہ شعبان کی عظمتوں کو درک کریں تاکہ ماہ رمضان المبارک تک پہنچیں۔ جب تک بندہ امام کے حق کو نہیں سمجھے گا رسول تک نہیں پہنچے گا، اور جب تک رسول کے حق کو نہیں سمجھے گا وہ خدا تک نہیں پہنچے گا۔ اس مہینے میں جو دعائیں ہیں میں دو دعاؤں کی طرف اشارہ کرتا ہوں مختصراً، جیسے کہ ایک دعا ہے نماز پنجگانہ کے پڑھنے کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم ارزقنی حج بیتک الحرام فی عامی ھذا وفی کل عام ما ابقیتنی فی یسر منک وعافیت وسعت رزق ولا تخلنی من تلک المواقف الکریمہ والمشاہد الشریفہ، یعنی پروردگارہ ہمیں رزق عنایت فرما کہ ہم تیرے گھر کا حج بجا لائیں اسی سال اور ہر سال جب تک ہم زندہ رہیں، جب تک ہم باقی رہیں، اور پروردگارہ ہمیں وسعت رزق عنایت فرما اور ہمیں ان لوگوں میں سے قرار مت دینا جو ان مقامات مقدسہ اور مشاہد شریفہ اور تیرے نبی کی قبر کی زیارت سے محروم رہ جائیں۔ یہ کیوں دعا کی گئی ہے؟ یہ اس لیے دعا کی گئی ہے تاکہ ان مقدس ہستیوں کے ہم مزار تک جائیں، ان کے روضہ اقدس تک جائیں، تب وہاں پر جا کر کے ہم اس کی نورانیت کو محسوس کریں اور ہم اس بات کو محسوس کریں کہ کس طرح سے ان لوگوں نے عبادت پروردگار میں اور رضا الہی کی خاطر دنیا کی ہر مصیبت برداشت کی مگر اطاعت خدا سے ایک لمحے کے لیے بھی منہ نہیں موڑا، ساری زحمتیں صعوبتیں برداشت کی مگر زندگی کے لمحے لمحے اطاعت پروردگار پر باقی رہے۔ یہ دعا پڑھنی چاہیے۔ اسی طرح سے یا علیو یا عظیمو یا غفورو یا رحیم، یہ دعا ہمیں تلاوت کرنی چاہیے اور تلاوت کرتے ہیں۔ ساتھ ساتھ یہ دعا بھی ہمیں پڑھنی چاہیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم ادخل علی اہل القبور السرور، اللہم اغن کل فقیر، اللہم اشبع کل جائع، کہ پروردگارہ جو ہمارے مرحومین ہیں ان کی ارواح کو سرور عنایت فرما، پروردگارہ ہر فقیر کو غنی کر دے۔ خاص طور سے آج کے وقت میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح ایک ایک روٹی کے لیے چھوٹے چھوٹے بچے ترس رہے ہیں، اور تمام فقراء کے لیے، یہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے بلکہ اسلام تمام مذاہب کی خوشحالی چاہتا ہے کہ پروردگارہ ہر فقیر کو غنی کر دے، ہر بھوکے کا پیٹ بھر دے، ہر بے لباس کو لباس عنایت کر دے۔ یہ دعا آخر تک ہے۔ ان تمام دعاؤں کی ہمیں تلاوت کرنی چاہیے، اور ساتھ ساتھ ظہور امام زمانہ کے سلسلے میں جو دعائیں مروی ہیں، جیسے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الہی عظم البلا اور اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن،
ان دعاؤں کی تلاوت کرنی چاہیے، اس لیے کہ جس دعا میں تمام دعائیں سمٹی ہوئی ہیں وہ دعا ہے ظہور حضرت حجت کی دعا۔ خداوند عالم سرکار امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرمائے اور ہم سب کو مولا کے امان و انصار میں شامل فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔